بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عمیر ہے، میں ایک ڈاکٹر فارماسسٹ ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کون سی ایسی علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں شوگر، جو ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہے عام روٹین میں، ان سے پہلے ہمیں کون سی ایسی معلومات جس سے پتہ چل سکے کہ ہمیں شوگر ہو چکی ہے یا نہیں ہے۔ بیشتر افراد میں اس وقت حیران رہ جاتے ہیں کہ جب ڈاکٹر ان کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہو چکی ہے، حالانکہ وہ وہاں معمول کے طور پہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام روٹین میں انہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا ہوتا ہے کہ یار شوگر ہے کیا، شوگر کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے وہ آپ کو میں وجوہات بتاتا ہوں جس سے ہم اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر شوگر ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کمر میں درد، تھکاوٹ، جسم میں بے چینی، ویکنیس، یہ ساری چیزیں اب سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے پیاس محسوس ہو، جو ہے شوگر کا مریض ہے اس کو پیاس محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو مریض کا منہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت وہ پانی پیتا رہے، مگر پیاس کا جو احساس منہ میں جو ہے نہیں، زیادہ دماغ میں ہوتا ہے، کیونکہ دماغ اس کو بار بار ریپیٹیشن دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو پانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ در حقیقت یہ دماغی خلیات گلوکوز کی جو سپلائی جو ہے نا، اس کو مستقم رکھنے کے لیے ہمیں بلڈ شوگر کے لیولز کو دماغ کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیلز کو اپنے پاس جو ہے بڑھانے کے لیے پانی کی مقدار کو زیادہ اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو پیاس محسوس ہونے سے بار بار ہمیں جو پانی پیتے ہیں اس کی جو سرکولیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اس سے یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ یہ مجھے پیاس شوگر کی، گلوکوز کی زیادتی کی وجہ سے اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرے سٹیپ پہ ہمیں جو پیشاب کا زیادہ آنا ہے۔ اب جس کو شوگر ہو چکی ہے، ہمارا جو گلوکوز ہے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا ہمارا جو کنورٹ ہوتا ہے وہ گلوکوز میں ہوتا ہے۔ گلوکوز ہماری باڈی میں کنورٹ ہو کے ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے ہمارے معدے کا، وہ ہمارے کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے، ہماری گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے، اور گلوکوز ہماری انسولین کے ساتھ کنورٹ ہو کے ہمارے مسلز میں سٹور ہوتا ہے۔ اگر ہمیں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسولین کی جو پروڈکشن ہمارے جسم میں رکھی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو وہ گلوکوز جو ہے وہ انسولین کے ساتھ بائنڈ نہیں کر سکتا، جس سے وہ گلوکوز ہماری سرکولیشن میں ویسے ہی گھوم رہا ہوتا ہے، وہ پھر یورین پیشاب کے ذریعے وہ زیادہ ایکسکریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو بار بار بندہ پیشاب کرتا ہے اس کو بار بار پیاس لگتی ہے، وہ بار بار پانی پیتا ہے، اور اس چکر میں ہوتا کیا ہے کہ اس سے پروٹین کی مقدار زیادہ خارج ہو جاتی ہے پیشاب کے ذریعے، جو کہ گردوں کے فلٹر کرنے کے عمل کو متاثر کرتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گردوں کے اوپر زیادہ لوڈ پڑتا ہے اور ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگلی سٹیپ پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کمزوری اور تھکاوٹ۔ بعض افراد میں جو کمزوری اور تھکاوٹ کا شکار بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ بلڈ شوگر کے مسئلے کی وجہ سے ہے، در حقیقت یا غذا میں موجود گلوکوز کے خلیات جو ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی توانائی کا احساس جو ہے انہیں نہیں ہو پاتا نا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم خوراک کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں صحیح طرح ہضم نہیں ہوتی، جب وہ صحیح طرح ہضم نہیں ہوگی وہ ہمارے جسم کو لگے گی نہیں، جس سے ہمیں ویکنس اور کمزوری بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہر وقت اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہت جلدی وہ کوئی نہ کوئی چیز کھا لے، کیونکہ اس کا جو پہلا کھانا اس نے کھایا ہوتا ہے وہ گلوکوز کی مقدار وہ نکل چکی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھوک بہت جلدی فیل ہوتی ہے۔ لیکن وہ جب تک وہ عام روٹین میں جس بندے کو شوگر نہیں ہے وہ ٹائم اتنا سپینڈ کر سکتا ہے جتنا عام 5 سے 6 گھنٹے، اگر جس بندے کو شوگر ہے، اگر اس کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے یا شوگر ہائی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں بہت جلدی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں وہ کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہمیں درکار ہوتی ہے۔ اگلی سٹیپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا۔ ہمارے ہاتھوں میں جو عام علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عضلات جو ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے پٹھے۔ ذیابیطس کے شکار جو افراد ہیں وہ کئی ماہ سے، کئی سالوں سے، کئی برسوں سے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو بعض دفعہ مہینوں سے پتہ نہیں چلتا،
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گلوکوز کی بہت ساری مقدار جو ہوتی ہے وہ پٹھوں کو جو طاقت دیتی ہے وہ تو ہماری یورین کے ذریعے باہر نکل چکی ہوتی ہے، ایکسکریٹ ہوتی ہے، جس سے ہمارے پٹھوں کے اعصابی نظام جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جس سے ہمارے ہاتھوں ٹانگوں اور پیروں کو سن ہونا، ان میں کیڑیاں چلنا، ان میں جو بے چینی اور یہ خارش کا احساس، یہ سارا شوگر کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جسم میں خشکی ہو جاتی ہے پانی کی جو زیادہ کمی کی وجہ سے، کیونکہ یورین کے زیادہ آنے سے یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگلے اسٹیپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظر کا دھندلا پن ہوتا کیا ہے کہ اگر گلوکوز کی زیادہ مقدار ہمارے آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، ہمارا گلوکوز جو ہے وہ ہمارے خون میں گھوم رہا ہوتا ہے، جو ہمارا بائنڈ نہیں کر سکتا، اس سے ہمارا جو گلوکوز ریچ سورس ہمارے خون میں ہے نا، وہ ہمارے جو آنکھوں کے موتی ہیں اس کے لیول کو ڈسٹرب کر۔ اور اگلے سٹیپ پہ ہمیں جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ ہے جلدی مسائل۔ ذیابیطس کے جو لوگ ہیں کہ جو ہیں وہ اس کے جو جسم پہ گہرے دبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر جو گردن انگلیوں کے جوڑوں کے درمیان یہ جو دبے بنتے ہیں، جو نشان بنتے ہیں، ان کو دیکھنا ایسا لگتا ہے جیسے وہ مٹی سے بنے ہوئے، جیسے جلے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ایسے نشان ہمارے جسم پہ پڑنا جو شروع ہو جاتے ہیں، وہ جسم میں گلوکوز کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے ہمارے انسولین کی مقدار کو بنانے کے لیے زیادہ ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے، جو ہماری قدرتی طور پہ ہماری انسولین کی مقدار بن نہیں سکتی۔ اس کی وجہ سے ہماری جلدی خارش، ہمارے جسم کی خشکی، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو جسم کا وزن ہے وہ بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم جو ہے کہتے ہیں کہ ہم روٹین سے کھانا بھی ٹھیک کھا رہے ہیں، ہماری ڈائٹ بھی ٹھیک ہے، ہم جو عام روٹین میں جو ساری غذائیات بھی لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا وزن کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا وزن کم ہونے کی کہ ہماری جو انسولین ہے وہ جتنی پروڈیوس ہونی چاہیے اتنی پروڈیوس نہیں ہو پا رہی، جس سے ہمارا جو گلوکوز ہے وہ آگے انرجی میں کنورٹ نہیں ہو رہا، جس سے ہمیں ایک ہمارا ایندھن کے طور پہ گلوکوز کام کرتا ہے ہمارے جسم میں۔ ہمیں جو عام روٹین میں ایک قدم بھی اٹھانا ہے یا چلنا بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے جسم کو طاقت چاہیے، تو وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ ہمیں گلوکوز پرووائڈ کرے گا۔ اب گلوکوز وہ جو ہے وہ ہمارا انسولین کے ساتھ بائنڈ نہیں ہو رہا ہے، جس سے وہ ہمارا یورین کے ذریعے باہر ایکسکریٹ ہو رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہمیں ویکنس بہت زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ساری علامات فیل ہوتی ہیں تو آپ اس کا آپ اس کا شوگر کا ٹیسٹ کروائیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے، اس کی رینج کیا ہے۔ جس بندے کو شوگر نہیں ہے اس کی شوگر اس کی بلو 100 رہنی چاہیے، اور جس بندے کو شوگر پری سٹیج پہ ہے وہ 120 تک اس کو ڈائگنوز کر سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کے آپ جو اپنے مولد سے رابطہ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، جو بندے جن کو پہلے ان چیزوں کا نہیں پتہ، اگر وہ ان کو ان کا ایک معلومات ان تک پہنچتی ہیں تو وہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں تو میرے لیے ایک دعا کیجیے گا، کیونکہ جو دل سے دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے ہم ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ جزاک اللہ۔